السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار غار ہیں جو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام لانے سے پہلے کے بھی دوست تھے، اسلام لانے کے بعد بھی رہے، ہر جنگ میں ساتھ رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان مال سب کچھ نچھاور کر دیا تھا۔ اور یہ خدا کا کلام جو نبی پہ اترا قرآن مجید، اس کی یہ ان کی شان میں بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور وہ صدیق اکبر اپنے نبی پہ ایمان کے اندر عشق میں کمال پہ تھے، اور جب کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عجیب و غریب اعتراض کر رہے تھے کہ جب آپ نے معراج مبارکہ فرمائی ہجرت مدینہ سے 1.25 سال پہلے، تو اس وقت کفار نے یہ سمجھا کہ ابو بکر صدیق کو گھیرا جا سکتا ہے۔ تو جس وقت کہا گیا کہ آپ کا یہ یار تو کہتا ہے میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں، تو یہ انہونی سی بات ہے اور عقل کے اعتبار سے بہت مشکل ہے۔ تو جس وقت انہوں نے سنا کہ یہ بات تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا اگر آپ لوگوں نے سنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، تو وہ خدا پہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اس لیے میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ یقیناً معراج مبارکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جسمانی طور پہ گئے تھے۔ اور پھر میں تصدیق کرتا ہوں، اور عشق کا معیار اس وقت ہے کہ جب مشکل ترین مرحلہ پیش آتا ہے اور تمام دنیا کے لوگ اور تمام اہل علم اور تمام مجلس شورا یہ مشورہ دے رہی ہو کہ اے صدیق اکبر بہت نازک ٹائم ہے، تمام نبی پاک کی وفات کے بعد تمام بہت سارے قبائل مرتد ہو چکے ہیں اور وہ مایوسی کا شکار ہیں، تو ایسے میں آپ لشکر اسامہ کو جو غزوہ موتا کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور شہداء کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے بھیجا تھا، آپ اس کو نہ جانے دیں، آپ ان کو روک لیں۔ تو صدیق اکبر کے عشق کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے یہ فرمایا اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کام کو نبی نے شروع کیا ابن قحافہ کا بیٹا آ کر اس کو روک لے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے حضرت اسامہ کے جوان لڑکا تھا حضرت زید بن حارثہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور لشکر کو انہوں نے روانہ کیا۔ جب دنیا نے یہ دیکھا کہ دنیا کو دشمنوں کو مارنے کے لیے فوج مدینہ سے نکل رہی ہے، تو خالی یہ منظر دیکھ کر ہی ان کی سٹی گم ہو گئی اور وہ تمام ان کی بغاوتوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ اور یہ شان ابو بکر صدیق ہے کہ جب عشق اپنے کمال پہ ہوتا ہے تو پھر تمام و خوف نکال دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دشمن پہلے ہی مبہوت ہو جاتا ہے۔ اور یہ شان ابو بکر صدیق ہے کہ جو معیار میں، کمال میں، علم میں، معرفت میں اور نیابت نبی میں اور سربراہ ریاست ہو کر کمال درجے پہ فائز ہو گئے تھے، اور انہوں نے نبی کے مشن کو آگے بڑھا دیا اور پھر آگے جا کر اور حوالے کر دیا، اور جس کا نام ہے شاہکار رسالت حضرت عمر فاروق کو انہوں نے اپنے بعد کے لیے چن لیا۔ تو دنیا جب یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو بہت زیادہ سخت مزاج ہیں، آپ نے یہ کیا کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنا وہ ذہین ہے اور کل تک تو وہ تمام دنیا کے عرب کے فیصلے کرنے کے لیے سب سے بڑا سربراہ سمجھا جاتا تھا، جب وقت خلافت کا بوجھ اس پہ پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا، تو یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی کہ جتنا کام انہوں نے کیا وہ نبی کا مصداق، نبی پاک کے فرمان کا مصداق بن گیا
کہ تمام لوگوں کے احسان کو بدلے میں نے دے دیے ہیں، ابو بکر صدیق کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ پاک اس کا بدلہ وہ خود دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے جانے کی باتیں کرنے لگے تھے تو یہ شان ابو بکر صدیق ہے کہ وہ آہوازاری پہ آواز کے ساتھ رونے لگ گئے کہ اب وہ نبی پاک اپنے اس مشن کو مکمل کرنے کے بعد جانے کا اشارہ کر رہے ہیں، باقی کسی کو سمجھ نہ آیا لیکن ان کو سمجھ آ گیا۔ یہ ہے شان ابو بکر صدیق۔ ایسے ایمان اور یقین اور صحاب نبی ہیں تو یہ دین اپنے کمال تک پہنچتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے۔ اور آج 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی بہت بڑا رائٹر بڑے انسانوں کے نام لکھنے بیٹھتا ہے تو دی 100 والا پہلے نمبر پہ محمد عربی کو لیتا ہے، عیسائیوں سے معذرت کرتا ہے، اور 49ویں نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا نام لکھنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ آپ کے ذمہ ہے۔